الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اس کے بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس حمد و صلات کے بعد آج 22 جمادی الآخرہ 1447 ہجری مطابق 13 دسمبر 2025 عیسوی IGEOC کویت کی جانب سے یہ قرآن مجید کے درس کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، جس میں ہم 29واں پارہ کی مختلف جو صورتیں ہیں سورہ ملک سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 3 صورتیں ہم نے پڑھ لی اس کی۔ آج جو سورہ جیسے ابھی سلطان بھائی نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ آج انشاءاللہ ہم ایک نئی سورہ شروع کرنے جا رہے ہیں سورہ حاقہ کے بعد، اور وہ ہے سورۃ المعارج۔ معارج کا مطلب ہوتا ہے سیڑھیاں چڑھ کر جانے والی چیز۔ معراج کہتے ہیں عربی میں چڑھنے کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ جو معراج ہوا وہاں بھی لفظ آیا ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے اوپر بلائے گئے، آپ چڑھ کر اوپر آسمان آپ کو اللہ کے پاس آپ کو لے جایا گیا۔ تو یہ جو ہے معارج ہیں، سورۃ المعارج، جس کی ابتدائی آیتیں ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے، یعنی ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سورت کا نزول ہوا ہے، اور اس سورے میں کل یعنی ٹوٹل 44 آیات ہیں، جن میں سے ہم انشاءاللہ 5 یا 7 آیتیں وقت جتنی ہمیں اجازت دیتا ہے وہ آیتیں انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کو پڑھنا کثرت کے ساتھ، قرآن کو سمجھنا پڑھتے ہوئے، اور قرآن پر عمل کرنا، اس کے احکام کو سمجھنا، حلال کو حلال حرام کو حرام سمجھنا، واقعات سے عبرت لینا، آخرت کی تیاری کرنا، جنت کو پانے کی جستجو اور جد و جہد اور محنت کرنا، جہنم سے خود کے اپنے گھر والوں کو بچانے کی محنت کرنا،
اللہ تعالیٰ سب کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، یہ سورۃ المعارج جو ابتدائی آیتیں آج میں نے پڑھی آپ کے سامنے، قیامت کے متعلق، اس دن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کا عذاب اور کیسے ہوگا، اس دن کا معاملہ کیا ہوگا، کتنا بڑا دن ہوگا وہ، یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین دی کہ کافروں کے عذاب کے مطالبے پر آپ پریشان نہ ہو، عذاب تو آنا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے، آپ ان کے بار بار مطالبے پر پریشان نہ ہو جائیں بلکہ صبر جمیل کریں، جس کی تفسیر ہم پڑھیں گے کس کو کہتے ہیں صبر جمیل۔ تو یہ مختصر مضمون ہے آج کی آیات کا، جس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں ابھی شروع ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا سأل سائل بعذاب واقع، سوال کرنے والے نے عذاب کے متعلق سوال کیا ہے جو واقع ہونے والا ہے۔ ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا ہے جو واقع ہونے والا ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں پر جس کو کوئی روکنے والا یا ہٹانے والا نہیں ہوگا۔ من اللہ ذی المعارج، اللہ تعالی کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اللہ اکبر۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، تو آپ اچھا صبر کیجئے۔ انہم یرونہ بعیدا، یقیناً یہ لوگ اس کو دور سمجھتے ہیں۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اس کو بہت قریب دیکھتے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ کس کا؟ ان آیات کا جو سورۃ المعارج کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 7 تک ہے۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی پہلی آیت میں بیان فرما رہا ہے کہ پوچھنے والے نے اس عذاب کے متعلق پوچھا جو کافروں پر یقیناً واقع ہونے والا ہے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد نضر بن حارث ہے، کافر جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ جو بار بار ہمیں عذاب سے ڈراتے ہیں تو اس عذاب کے بارے میں بتائیے کہ یہ کب واقع ہونے والا ہے، یہ عذاب جو ہے ہم پر کب آنے والا ہے۔ بعض نے کہا ابو جہل مراد ہے، بعض نے کہا نضر بن حارث، بعض نے کہا ابو جہل جس نے کہا تھا، جیسے سورہ انفال کی ایک آیت ہے جس میں اس کی بات کو بتایا گیا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر یہ قرآن واقعی سچ ہے، تیری طرف سے ہے، من عندک، اے اللہ اگر یہ قرآن واقعی تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا۔ تو پھر عذاب آیا اس پر، اور یہ شخص یعنی نضر بن حارث یا ابو جہل جنگ بدر میں مارا گیا، یہ بعض لوگ کہتے ہیں۔ بعض نے کہا اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بد دعا ہے جو آپ نے اپنی قوم کے لیے قحط سالی کی تھی، لیکن زیادہ صحیح معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کافروں کا مطالبہ تھا۔ اکثر مفسرین نے دو معنی اس کے بیان کیے ہیں، دو میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ پوچھنے والے نے عذاب کے متعلق پوچھا، پوچھنے والے نے عذاب کے متعلق پوچھا کہ وہ کب آئے گا، کس صورت میں آئے گا،
تو اس سے مراد کفار ہیں۔ ایک قول یہ ہے جو اکثر مفسرین نے بیان کیا کہ کفار جو عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار 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 عذاب کو جھٹلاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے دعوت دیتے تھے توحید کی، ایمان کی، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا ہے پچھلی صورتوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی طرف توحید کی دعوت پیش کرتے تو وہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے کہ ایمان لاؤ، توحید اختیار کر لو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا، تو وہ کہتے کب آئے گا عذاب؟ جیسے سورہ ملک میں ہم نے پڑھا تھا نا، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ یہ کب آئے گا عذاب اگر تم لوگ سچے ہو۔ تو ایک معنی مفسرین نے یہ معنی کیا، دوسرا معنی یہ مراد بیان کیا کہ اس سے مراد کفار عمومی طور پر نہیں بلکہ ان کے وہ خاص سرکش لوگوں کی دعا ہے۔ ان لوگوں نے کہا تھا کہ اے اللہ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ سچ ہے تو آسمان سے ہم پر عذاب نازل فرما، کوئی جس میں نظر بھی آتا ہے، نظر بن حارث یا ابو جہل۔ تو یہ دو معنی علماء نے بیان کیا ہے۔ کفار عمومی طور پر آپ یہ ذہن میں رکھیں، سأل سائل بعذاب واقع کے دو معنی مختصر اگر آپ کو یاد رکھنا، دو معنی، ایک مخصوص بعض افراد جیسے نظر بن حارث یا ابو جہل وغیرہ جنہوں نے اللہ سے کہا تھا اے اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے تو ہم پر عذاب نازل فرما یا پتھروں کی بارش نازل فرما، ایک قول۔ دوسرا، عمومی کفار مراد ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے، جیسے سورہ عنکبوت میں ہے، سورہ عنکبوت میں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ آپ سے جلد عذاب لانے کا سوال کرتے ہیں، جلدی عذاب لائیے، جلدی عذاب لائیے، آپ کب سے بول رہے عذاب آئے گا، جلدی لائیے نا عذاب۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، جلدی کہتے ہیں جلدی لاؤ عذاب، جلدی عذاب آنے کی درخواست کرنا آپ سے یہ۔ اور جیسا میں نے بتایا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سورہ ملک میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو دوسرا یہ مراد ہے قول کہ یہ کفار جو ہے ایسا کہتے تھے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوچھنے والا عذاب کے متعلق پوچھتا ہے کہ وہ کب آئے گا، مطالبہ کرتا ہے عذاب لے آؤ، تو سن لو، آپ بتا دیں کہ وہ عذاب کافروں پر ضرور آئے گا۔ للکافرین لیس لہ دافع، یہ جس عذاب کے متعلق پوچھتا ہے لیس لہ دافع، یہ ہٹنے والا نہیں ہے، یہ دور ہونے والا نہیں ہے، یہ یقیناً واقع ہونے والا ہے، مگر وہ اپنے وقت پر آئے گا۔ کب آئے گا یہ اللہ کے علم میں ہے، کب آئے گا یہ اللہ کے علم میں ہے، لہٰذا آپ ان کے مطالبے سے جلدی سوال نہ کریں ہم سے کہ یا اللہ یہ بار بار پوچھتے تو جلدی نازل فرما، آپ ایسا مت کیجیے، بلکہ آپ صبر کا مظاہرہ کیجیے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت دور ہے، یہ خالی بولتے ہیں، آتا ہوتا نہیں ہے، پتہ نہیں کب آئے گا کہ بھی نہیں آئے گا، لیکن ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا للکافرین لیس لہ دافع، یہ جس عذاب کے بارے میں آپ سے پوچھتے جا رہے ہیں کب واقع ہوگا، تو بتا دیں کہ یہ واقعہ، یہ عذاب واقع ہوگا۔ للکافرین لیس لہ دافع، لیس لہ دافع، دفع کہتے ہیں ہٹانے کو، ٹھیک ہے، دفع اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، دفع کرو، یا مطلب دفع کرو، اس کو کہتے ہیں نا دفع کرو، یعنی اس کو ہٹاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس لہ دافع، یہ کافروں پر جب عذاب آئے گا جو طے شدہ ہے، اس کا وقت مقرر ہے، وہ رکنے والا نہیں ہے۔ لیس لہ دافع، کوئی اس کو، کافر اس کو دور نہیں کر سکتا ہے، یعنی ہٹا نہیں سکتا ہے اس کا، کس کو، اس عذاب کو۔ اس کے بعد فرمایا اللہ نے من اللہ ذی المعارج، کس کی طرف سے آئے گا یہ عذاب جو کافروں پر آئے گا، واقع ہوگا، جس کو جو ہے کوئی دور نہیں کر سکتا ہے، یہ من اللہ، اللہ کی جانب سے آئے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی توحید کو جھٹلایا، اللہ کے رسول کو سچا نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اللہ کے کلام کو جھٹلایا، قیامت کے منکر، سب کے منکر ہیں یہ، تو من اللہ، اللہ کی طرف سے ان پر دنیا میں عذاب آئے گا۔ ذل معارج، سیڑھیوں والا، معارج معرج کی جمع ہے، معارج معرج کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے عربی میں چڑھنے کا آلہ یا سیڑھی یا زینہ، اردو میں کہتے ہیں۔ یعنی اس عذاب کو معمولی نہ سمجھو، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ہوگا جو سیڑھیوں والا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو بہت بلند ہے، جو بہت بلند درجات والا ہے۔
فرشتوں کو اس کے پاس جانے کے لیے سیڑھیوں سے چڑھ کر گزرنا پڑتا ہے. یا اس سے ایک دوسری تفسیر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے اس کو، آسمان کے فرشتے مراد، یہ آسمان مراد ہے. معارج کا مطلب آسمان، من اللہ دل معارج، اللہ کی جانب سے جو آسمانوں میں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ فرشتے آسمان پر چڑھ کر سدرۃ المنتہا کے تک اللہ کے پاس، اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں. یہ معنی بیان کیا گیا. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. اللہ فرماتا اللہ تعالیٰ آگے جو چوتھی آیت ہے کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں. وہ عذاب ایک ایسے دن میں ہوگا جس کا اندازہ 50,000 سال کے برابر ہے. اب یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرشتوں کے بارے میں اور روح، یعنی جس کا دو معنی بیان کیا ہے، روح کا. تعرج الملائکۃ فرشتے چڑھتے ہیں، والروح اور روح بھی. کون روح؟ یا تو روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، یا مردوں کی روحیں ہیں جو چڑھ کر اللہ کے پاس جاتی ہیں. دونوں معنی بیان کیا گیا. روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام کس طریقے سے سورہ شعراء کی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا، بلکہ اور بھی آیتیں ہیں جس میں اللہ نے ان کو روح کہا ہے. جیسا کہ مشہور آیت ہے سورہ شعراء کی، اللہ نے فرمایا نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اس قرآن کو روح الامین نے آپ کے دل پر اتارا ہے. نزل بہ الروح الامین، اس قرآن کو لے کر اترے کون؟ روح الامین. کون مراد ہے روح الامین؟ امانت دار جبری فرشتے جبریل علیہ السلام. اور ایک جگہ ہے قرآن میں جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، کہہ دیجئے جو جبریل کا دشمن ہے وہ اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس کو آپ کے دل پر اتارے. بہرحال دونوں آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، کیونکہ وہی لے کر آئے تھے اللہ کی طرف سے قرآن. تو فرشتوں کا ذکر کیا گیا، پھر ان کا، یہ خود ایک فرشتے ہیں نا، بلکہ فرشتوں کے سردار ہیں. تو الملائکہ میں یہ بھی آتے ہیں، تعرج الملائکۃ والروح، تو ملائکہ میں یہ آتے ہیں، تو ان کو الگ سے کیوں ذکر کیا گیا؟ ان کے مقام اور مرتبہ کو بتائیے. عربی کا طریقہ ہے، بہت ساری آیتیں اس میں موجود ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے کہتے ہیں نا کسی خاص اسٹوڈنٹ کے بارے میں بولنا ہے، بولیں گے سارے طلبہ آ گئے اور عبداللہ بھی آ گیا. بھائی سارے طلبہ میں عبداللہ بھی ہے نا، مطلب عبداللہ جیسے بریلینٹ اسٹوڈنٹ، ذہین اچھا محنتی طالب علم، وہ بھی آ گیا کلاس. یہ بتانے کا مقصد ہے. تو کیا ہوتا ہے، ان کے مقام اور مرتبہ، ان کی عظیم شان کو بیان کرنے کے لیے الگ سے اس کا ذکر کیا گیا ہے. تعرج الملائکۃ والروح، کہ فرشتے چڑھتے ہیں اور جبریل علیہ السلام. یہ ایک قول ہے کہ جبریل علیہ السلام اس سے مراد ہے، اور یہی زیادہ قریب بھی ہے جیسا کہ اکثر مفسرین نے بیان کیا. ایک دوسرا قول بھی ہے، اس سے مراد مومنین کی روحیں ہیں، کیونکہ جب لوگ مر جاتے ہیں، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، انسان کی جب دنیا میں موت ہوتی ہے تو فرشتے، جیسے قرآنی آیات موجود ہے اس سلسلے میں، حدیث سے موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرشتے کیا کرتے ہیں، ان کی روحوں کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. اب آسمان کے دروازے، اگر وہ مومن بندے کی روح ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور کافر کی ہے تو پھر آسمان کے دروازے ان کے لیے کھولے نہیں جاتے ہیں. اور یہ صحیح احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی صحیح روایتوں میں آیا ہے کہ جب روحوں کو مومنوں کے لے جایا جاتا ہے، فرشتے لے کر جاتے ہیں آسمان میں، تو آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اور جہاں تک جو ہے اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے کفار مشرکین کی روح جب فرشتے لے کر چڑھتے ہیں آسمان میں، تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولتے ہیں، جیسے سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. تو اس آیت سے یہ بات تعرج الملائکۃ والروح
इलैहि फी यौमिन अभी बताऊंगा मैं, फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ। फरिश्ते और जिब्रील अलैहिस्सलाम या फरिश्ते और रूहें चढ़कर जाती हैं अल्लाह के पास एक ऐसे दिन में जो दिन का अंदाजा या जिसकी मिकदार 50,000 साल के बराबर। अब देखिए यहां एक अकीदे की बात की जबरदस्त दलील हमें मिलती है। तारुजुल मलाइकतु वर्रूह, ये आयत के इस हिस्से से अल्लाह यहां कह रहा है कि फरिश्ते चढ़कर जाते हैं अल्लाह इलैहि, अल्लाह के पास। तारुजुल मलाइकतु वर्रूह इलैहि, उसकी तरफ, किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ। फरिश्ते और जिब्रील अलैहिस्सलाम या रूहें चढ़कर जाते हैं। इस आयत से साफ मालूम हुआ कि अल्लाह ऊपर है। इस आयत में उस अकीदे की मजबूत दलील मौजूद है कि अल्लाह ताला दुनिया में हर जगह मौजूद नहीं है। मैंने इससे पहले कहा बारहा, यहां देखिए इसमें भी वाज़ेह दलील आती। लोग तावीलें करते हैं कि अल्लाह ऊपर नहीं है, इनकार करते हैं अल्लाह की सिफतुल उलू का, कि अल्लाह बुलंद है, अल्लाह ऊपर है, अल्लाह अपने अर्श पर मुस्तवी है। हर जगह मौजूद नहीं है। अल्लाह का इल्म सारी कायनात को घेरे हुए है। अल्लाह का इल्म सारी कायनात को घेरे हुए है। अल्लाह ने फरमाया व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा, अल्लाह ने कायनात की हर चीज को इल्म से घेरा है। अल्लाह ने फरमाया अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी है। अर्श कहाँ है? ऊपर है। रहमान कौन है? अल्लाह का नाम है रहमान, मालूम है ना। अल्लाह ने फरमाया खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम तुम्मा इस्तवा अलल अर्श, वो अल्लाह ही की जात है जिसने आसमानों को और जमीनों को 6 दिनों में कुल पैदा किया, फिर अर्श पर बुलंद हुआ, फिर अर्श पर मुस्तवी हुआ, फिर अर्श पर बुलंद हुआ। मुस्तवी अरबी लफ्ज, बुलंद होना उसका उर्दू सही तर्जमा। इस्तवा अला वरतफा, अरबी में बुलंद हुआ, काबिज हुआ नहीं, कब्जा किया नहीं, बल्कि इस्तवा का माना अला वरतफा, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। मुस्तवी अरबिक वर्ड है, उर्दू में क्या बोलेंगे उसको? बुलंद होना। और यहां देखिए इस आयत में तारुजुल मलाइकतु वर्रूह, फरिश्ते चढ़कर जाते हैं इलैहि, उसकी तरफ। तो वो ऊपर नहीं है, नीचे है, तो फरिश्ते कैसे उसके ऊपर कैसे उसके पास चढ़कर जाते हैं? भाई इलैहि का क्या माना? तारुजु का चढ़ के जाना क्या मतलब है? आदमी चढ़ के जाना क्या मतलब है? मैं आ रहा हूं चढ़कर आपके पास, छत पर लोग आपका वेट कर रहे हैं, मौसम सर्द चल रहा है, बेहतरीन जो है तला हुआ गोश्त, भुना हुआ गोश्त, या जो है क्या कहते हैं उसको, मुर्गियां भूनकर खाने की पूरी प्लानिंग हो गई। छत पर नीचे से बुलाया, कहाँ है भाई, अब तक नहीं आया, आओ जल्दी, बस अभी चढ़ के आ रहा हूं ऊपर, बस अभी चढ़ के आ रहा हूं। भाई नीचे ऊपर हो तो उसको चढ़ना बोलते हैं, समझते हैं आप? तारुजुल मलाइक, अल्लाह ऊपर है इसलिए कहा अल्लाह ने खुद कि फरिश्ते चढ़कर जाते हैं। वो रो और जिब्रील अलैहिस्सलाम भी। बाज लोग कहते हैं कि नहीं, ये अल्लाह को ऊपर बोलना इसका मतलब अल्लाह को एक जगह कैद करना है। भाई क्या, किसने? और ये कहना कि अल्लाह मोहताज है अर्श का, अगर कहते हैं अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है तो इसका मतलब अल्लाह अर्श का मोहताज हुआ, और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं होगा, नहीं है, बेकार की बात है। अर्श पर बोलने से मोहताजी कैसे साबित होती? भाई ये अकल से लेकर आए आप। खुद करदारा इलाज नीस्त कहते हैं फारसी में। अपने पैर पर कुलाड़ी मारो तो क्या इलाज करेंगे उसका? खुद करदारा इलाज नीस्त, जो खुद अजाब मोल ले अपने पर, क्या करेंगे? वो उसने खुद मारा है। ठीक है, तो ये गलत है, ये सोच गलत है कि ऐसे बोलना। भाई अल्लाह ने बोला है, आप क्यों नहीं बोल रहे? अल्लाह ने बोला है रहमान और अर्श इस्तवा, आप कह रहे नहीं वो फिर अर्श का जो है वो मोहताज हो जाएगा। गलत अकीदा है, गलत तावीलात है, नौज़ुबिल्लाह। सरीह आयतें मौजूद है जिसमें से एक आयत ये है कि अल्लाह की जात अर्श पर बुलंद है। और रहमान अल अर्श इस्तवा तकरीबन 7 या 9, अगर मैं गलत नहीं कर, उससे 7 जगह शायद कुरान में ये लफ्ज आया है कि अर्श पर मुस्तवी है अल्लाह ताला। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीसें मौजूद है, सहाबा का, सलफ़ सालिहीन का अकीदा मौजूद है। इमाम अबू हनीफा खुद रहमतुल्लाह अलैह का ये अकीदा था कि अल्लाह ताला अर्श पर मौजूद है, हर जगह है। ठीक है, बहरहाल ये बात गलत है। ठीक है, तो अल्लाह ने फरमाया तारुजुल मलाइकतु वर्रूह, फरिश्ते और जिब्रील अलैहिस्सलाम या रूहें इलैहि, उसकी तरफ चढ़कर जाते हैं। फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, एक ऐसे दिन में जिसका मिक़दार या जिसकी मिक़दार उस दिन की 50,000 साल के बराबर होगी। अब इसका क्या मतलब है? एक मतलब तो ये बताया जा रहा है कि
یہ فرشتے اور روح جبرائیل السلام اس کی طرف جس دن چڑھ کر جاتے ہیں وہ دن بہت بلند دن ہے، بہت بڑا دن ہوگا، جس کا اندازہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ یعنی اگر فرشتوں کے علاوہ، جبرائیل السلام کے علاوہ کوئی اور چڑھ کر جانا چاہے اوپر، یہ تفسیر کے الفاظ اس لیے بتا رہا ہوں، تو 50,000 سال لگیں گے، لیکن فرشتے ایک دن میں یہ پوری مسافت طے کرتے ہیں، ایک دن میں یہ پوری مسافت طے کرتے ہیں۔ اس کو حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ 50,000 سال کا عدد صرف فاصلے کی دوری کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ انسان کی محدود نظر کی کو بتانے کے لیے، بھائی جو انسان اتنی دور ہے، اتنی دور ہے، تو اس کو بتایا گیا 50,000 سال، ٹھیک ہے۔ اور عربی زبان میں 50، 100، 1000 کثرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو ایک معنی تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے، دوسرا مطلب سنیے، اور وہی راجح قول ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اس کو راجح قرار دیا۔ دوسرا مطلب بتاتے ہیں کہ یہ عذاب جس دن واقع ہوگا، کس دن واقع ہو، یہ کافروں پہ بات شروع ہوئی نا وہاں سے، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم، یوم سے مراد، فی یوم سے مراد فرشتے چڑھ کر جانے کا دن نہیں ہے جو 50,000 سال کے برابر ہے دوسروں کے لیے، اور فرشتے ایک دن میں چڑھ کر جاتے ہیں، وہ صحیح ہے، فرشتے ایک دن میں چڑھ کر جاتے ہیں، لیکن یہاں یوم کا تعلق تعرجو سے نہیں ہے، الیہ سے، بلکہ عذاب واقع سے ہے۔ یہ فی یومن کا لفظ واقع کے متعلق ہے، للکافرین لیس لہ دافع ہے نا، سأل سائل بعذاب واقع، تو واقع ہونے والا جو عذاب ہے یہ کس دن واقع ہوگا؟ فی یومن، اس دن واقع ہوگا جس دن کا اندازہ 50، جو دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ یہ کون سا دن ہے؟ یہ قیامت کا دن ہے، یہ قیامت کا دن ہے، اور صحیح احادیث سے اور قرآن مجید کی بعض آیتوں سے اس کی بھرپور تائید ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ جو اس سے مراد کیا ہے، سمجھ میں آ رہی نا آپ کو بات؟ یعنی دو معنی بیان کیا گیا ہے کہ یہ 50,000 سال کے برابر والا دن سے مراد کون سا دن ہے۔ پہلا قول، فرشتے جو چڑھ کر جاتے ہیں اللہ کے پاس، تو وہ دوسروں کے لیے 50,000 سال کے برابر ہے، جس اتنی لمبی مسافت ہے، لیکن کیا کہتے ہیں، اللہ کی مدد اور فرشتوں کی قوت اتنی ہے کہ وہ ایک دن میں یہ مسافت طے کرتے، ایک قول ہے۔ لیکن دوسرا قول، اس سے مراد قیامت کا دن ہے، جس دن اللہ حساب دے لے گا، اور قیامت کا دن جو ان پر واقع ہونے والا ہے کافروں پر، وہ دن کتنا ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور اس کی تائید ہوتی ہے آیات سے کہ اس سے مراد قیامت کا دن، اور صحیح احادیث سے جو آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طور میں بیان فرمایا، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا۔ دیکھیے سورہ طور میں، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قاعدہ ہے، میں نے بہت پہلے بتایا تھا، قرآن کی تفسیر، ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اب یہاں ہمارے پاس کیا آیت ہے؟ سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، تو اس سے مراد کیسے قیامت کا دن ہے؟ بالکل اسی معنی کی آیت سورہ طور کے، دیکھیں، ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور ہونے والا ہے، ما لہ من دافع، دیکھیں اس کو کوئی ہٹانے والا، روکنے والا نہیں ہے۔ یوم تمور السما، کس دن ہوگا یہ؟ جس دن آسمان سخت لرز جائے گا اور پہاڑ تیزی سے چلنے لگیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور ہمارے پاس جو آیت ہے اس میں وہی ہے، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ٹھیک ہے، اور حدیثوں سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ اس سے پہلے انہی آیتوں کے آگے جو ابھی آیت نمبر 6 ہے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، اس کو یہ دور سمجھتے ہیں کہ یہ عذاب کا دن، قیامت کا دن بہت دور ہے، ہم اس کو بہت قریب سمجھتے ہیں، اس سے بھی تائید ہو گئی، سیاق و سباق جس کو کہتے ہیں۔ اچھا، حدیثیں بھی موجود ہیں، دیکھیے ایک حدیث ہے ابو داؤد کی جو صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حتی یحکم، حدیث کا ایک ٹکڑا ہے لمبی حدیث کا، فرماتے ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حتی یحکم اللہ بین عبادہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ مما تعدون،
زکوٰۃ نہیں دینے والوں پر عذاب ہوتا رہے گا، زکوٰۃ نہ دینے والوں کو عذاب ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، حتی یحکم اللہ بین عبادہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ سن رہے نا حدیث؟ فی یومن، ایک ایسے دن میں فیصلہ کرے گا اللہ، جو کہ قیامت کے دن ہے، ایک ایسے دن میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہی لفظ ہے، دیکھیے کان مقدارہ، اب شروع سے سنی حدیث، حتی اللہ تعالیٰ عذاب دیتا رہے گا زکوٰۃ نہیں دینے والوں کو، حتی عذاب ہوتا رہے گا ان کو، حتی یحکم اللہ بین عبادی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا، فی یومن، ایک ایسے دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ مما تعدون، تم جو گنتی کرتے ہو اس کے حساب سے 50,000 سال برابر وہ دن، اللہ، 50,000 سال، اور لوگ بھی جانتے ہیں نا، قیامت کا دن بہت بڑا دن ہے بھائی، 50 ایک دن کہتے، ایک دن وہاں کا 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو وہی ہے یہ مطلب، ٹھیک ہے، یعنی 50,000 سال کے برابر وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، یعنی قیامت کے دن، یہ لمبائی کفار کے لیے ہوگی اس دن، اور یہ دوسرے عذاب کے ساتھ بجائے خود ایک عذاب ہوگا، یہ 50,000 سال مطلب مصیبت کا دن اگر کسی کی زندگی میں ہو، اللہ مجھے اور آپ کو پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچائے، اگر آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو وہ دن بہت لمبا ہوتا ہے، بولتے ہیں وہ بڑے لمبے دن تھے میرے، بولتے ہیں دن تو دن 24 گھنٹے، یعنی جب مصیبت آتی ہے تو دن بڑا لمبا دکھتا ہو، کٹتا نہیں ہے دن، کیونکہ پریشانی ٹینشن ایسی ہوتی ہے، تو کافروں پر جو عذاب ہوگا، عذاب ایک مصیبت، اور وہ دن لمبا 50,000 سال کے برابر، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا قیامت کا دن، تو مصیبت لمبے ہوتے ہیں، مصیبت کے ایام کہتے ہیں، مصیبت کے دن بڑے لمبے ہوتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں مصیبت کے ایام، مصیبت کے دن بڑے طویل لمبے ہوتے ہیں۔ اچھا یہاں ایک سوال، یہ جو 50,000 سال کے برابر قیامت کا دن ہوگا ایک دن، کیا یہ سب کے لیے ہوگا یا صرف کافروں کے لیے 50,000 سال کے برابر ہوگا؟ سوال سمجھنے پہ جواب بھی سن لیجئے دلیل کے ساتھ، کیونکہ دلیل ہی سے بولنا چاہیے، اور ہمارے اساتذہ نے ہمیں دلیلوں ہی سے پڑھایا ہے، ہم بھی دلیلوں ہی سے پڑھاتے ہیں، ورنہ ایسی ویسی تفسیر نہیں ہوتی، باقاعدہ پوری تیاری، پریپریشن، تمام تفسیر کی معتبر کتابوں کا یا کتابوں کو مرجع بنا کر مطالعہ کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں لب لباب خلاصہ پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو سوال ہے کہ یہ جو قیامت کا دن ہوگا جس دن اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، 50,000 سال کے برابر ہوگا، یا جس عذاب کے متعلق یہ کافر پوچھتے ہیں واقع ہوگا، یہ قیامت کے دن وہ عذاب جو ہے 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو یہ کیا کافروں پر بھی وہ 50,000 کے برابر ہوگا یا مومنوں پر بھی ہوگا، سب کے لیے؟ نہیں، یہ صرف کافروں کے لیے ہوگا، مومنین کے لیے وہ دن 50,000 سال کے برابر نہیں ہوگا، اہل ایمان ہے بھائی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس دن کی جو خوف ہے، 50,000 سال کے مطلب طویل مصیبت، اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں میں یہ بتا رہا ہے کہ اس دن کی ہر ہولناکی، ہر گھبراہٹ، ہر پریشانی، ہر سٹریس، ہر ٹینشن سے مومنین کو بچا لیا جائے گا۔ سنیے آیت آپ کی خدمت جو میں نے نوٹ کی ہے، سورہ یونس کی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اہل ایمان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اللہ مجھے اور آپ کو ان میں سے بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ نہ کوئی خوف ہوگا، ڈر قیامت کے دن، کس کو؟ کافروں کو تو ڈر ہوگا پکا، ان کو پتا ہے نا ہم جھٹلائے، غلط بولے، حق کو انکار کیے، بدماشیاں کیے دنیا میں، ایمان والوں کو معلوم تھا یہ تو ہمارا حساب کا دن ہے، جیسے ہم نے اس سے پہلے پڑھا نا، مجھے یقین تھا کہ میرا نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، سورہ حقہ میں پڑھا نا ابھی پچھلی سورہ میں ہم نے، مجھے یقین تھا کہ میرا نام اعمال مجھے ملے گا، میرا بدلہ مجھے دیا جائے گا، تو ایمان والے کو تو یقین ہوتا ہے، یقین سے سکون ہوتا ہے، یقین نہ ہو بدلوں کا اچھے تو ڈر پیدا ہوتا ہے، پریشانی پیدا ہوتی ہے،
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا خوف علیہ، اہل ایمان کا معاملہ کیا ہوگا؟ ان پر کسی قسم کا نہ خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ ایک آیت سورہ انبیاء میں بھی اللہ نے فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ۔ کیا بات ہے! لا يحزنهم الفزع الاکبر، انہیں اس دن کی گھبراہٹ سے غمگینی نہیں ہوگی۔ فزع الاکبر، گھبراہٹ، لا يحزن، وہ غمزدہ نہیں ہوں گے اس دن کی پریشانیوں سے، اس دن کی گھبراہٹ سے۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان کو لینے کے لیے آئیں گے۔ کیا بات ہے! استقبال، موسٹ ویلکم اہل ایمان کے لیے اس دن ہوگا۔ اسی طریقے سے تیسری آیت سورہ کون سی زمر کی آیت ہے تقریباً، یا ایک آیت ہے مشہور، میں اس کا حوالہ دینا بھول گیا، وہ مشہور آیت ہے وَهُمْ مِنْ فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، وَهُمْ مِنْ فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، وہ لوگ یعنی اہل ایمان اس دن یعنی قیامت دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ آمینون، امن میں ہوں گے، پر ان کو وہ خوف میں نہیں ہوں گے، خوف کے اپوزٹ ہوتا ہے امن۔ تو معلوم ہوا ان آیات کریمہ سے کہ وہ لوگ اس دن خوشی سے ان کا دل گزر جائے گا، گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ کافروں کے لیے گھبراہٹ اور پریشانی ہوگی۔ اور حدیث میں ایک آتا ہے لفظ، ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، میں نے پڑھا ہے اس کو، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دن جو ہے قیامت کا دن جو 50,000 سال کے برابر کافر کے لیے ہوگا، تو مومن کے لیے کیا ہوگا؟ ایک فرض نماز کا جو وقت ہوتا ہے اس سے بھی کم، ایک فرض نماز کے وقت سے بھی کم۔ یہ کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں اس کا حوالہ دیتا ہوں آپ کو، دیکھیے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، مسند احمد کی روایت ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، ابو خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اور یہ کس کی تفسیر ہے دیکھیے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جی ہاں دیکھیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے یہ حدیث کوٹ کی ہے، ٹھیک ہے؟ کون سی حدیث؟ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آیت ہے فی یومن کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس کا کیا معاملہ ہے؟ کتنا لمبا یہ دن ہوگا؟ ایک دن 50,000 سال کے برابر۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہ لیخفف علی المؤمن حتی یکون اخف علیہ من صلاۃ المکتوبہ یصلیھا فی الدنیا، یہ جو ہے مومن کے لیے ایک فرض نماز سے بھی کم ہوگا جو وہ دنیا میں ادا کرتا تھا۔ بہرحال واللہ عالم، یہ قول تو نقل کیا ہے مسند احمد کی، اس کی سند کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے اگرچہ، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کافروں پر یہ اتنا بھاری دن نہیں گزرے گا، بلکہ ان کے کیا کہتے ہیں، کافروں پر یہ دن بھاری گزرے گا، مومنوں پر یہ دن بھاری نہیں گزرے گا، مومنوں پر یہ دن بھاری نہیں گزرے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں 4 قول نقل کیے ہیں۔ اس کے بارے میں فی یومن کانا مقدارہ 50,000 سنہ کے بارے میں انہوں نے بیان کیا کہ اس میں جو ہے 4 اقوال ہیں، لیکن صحیح قول وہی ہے جو میں نے بتایا آپ سے۔ 4 اقوال کیا ہیں سن لیجئے مختصر۔ نمبر 1 قول یہ ہے، کہتے ہیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، یوم سے مراد پہلا قول یہ ہے کہ وہ مسافت جو عرش عظیم سے اسفل السافلین تک ہوگی، یعنی زمین کے نیچے 7ویں طبقے تک، یہ مسافت 50,000 سال کے برابر ہوگی، ایک قول۔ دوسرا قول یہ کہ یہ دنیا کی کل مدت ہوگی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آخرت اور دنیا کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے، اور یہی صحیح ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو مسند احمد سے مسلم کے بھی تھوڑی دیر پہلے دلیل پیش کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ
چار اقوال کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ سب سے صحیح قول یہی ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے، کیونکہ آیات کی سیاق و سباق سے یا دیگر آیات سے، جیسا میں نے سورہ بتایا نا، یوم تکون السماء، یا کیا تمور السماء، کیا ہے وہ، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، جو میں نے بتایا، اور ابھی حدیث آپ کے سامنے بھی پڑھی گئی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس دن جس دن اللہ فیصلہ کرے. یہ تمام چیزوں سے بات کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی کہ وہ دن جو ہے یقیناً قیامت کا دن ہے، اور وہ کافروں پر بھاری ہوگا 50,000 کے برابر. مومنین کا مسئلہ بہت آسان ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو ہر اس دن کی گھبراہٹ سے اور فکر سے بچا لے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 5ویں آیت میں، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا. آپ ان کفار کے اس عذاب کے مطالبے کو، اور جو مذاق کرتے ہیں، ارے عذاب عذاب عذاب، مذاق اڑاتے ہیں آپ کا اور مطالبات کرتے ہیں، اس سے پریشان نہ ہو. پھر کیا کیجئے؟ صبر کیجئے. صبر جمیل کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا آپ کیا کیجئے؟ صبر جمیل. صبر جمیل کی تفسیر میں کہتے ہیں ایسا صبر جس میں کسی قسم کی گھبراہٹ نہ ہو، جلد بازی نہ ہو، شکوہ و شکایت نہ ہو. اس کو کہتے ہیں صبر جمیل. سکون، اطمینان، شکوہ نہ ہو، میں کب سے صبر کر رہی ہوں، کب سے صبر کر رہا ہوں، نہیں، اس کو صبر جمیل نہیں ہوتا ہے. ایوب علیہ السلام کے بارے میں لگا کہ انہوں نے صبر جمیل کیا تھا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، آپ اچھا صبر کیجئے. یہ اچھا صبر کیا ہے؟ جس میں گھبراہٹ، جلد بازی کے کب صبر ختم ہوگا میرا، صبر کا پیالہ بولتے ہیں نا، بھر گیا میرا، یہ اس قسم کی سوچ جس صبر میں نہیں ہوتی ہے، اور شکایتیں یا شکوے نہیں ہوتے ہیں، تنگ دلی نہیں ہوتی ہے، اس صبر کو صبر جمیل کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا اس کے بعد بات ختم ہو رہی ہے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عذاب قیامت کا دن جو آئے گا بہت دور ہے. کیوں سمجھتے ہیں ایسے؟ کیونکہ ان کا ایمان نہیں ہے، ان کا اس پر ایمان نہیں ہے. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اللہ غیب جانتا ہے، اللہ کو سب پتا ہے. اللہ کہتا ہے وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اس کو قریب سمجھتے ہیں، ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا آنا یقینی ہے. اور تمہارے 50,000 سال ہمارے پاس ایک دن شمار ہوتے ہیں. لہذا آپ پریشان مت ہو جائیے، صبر کیجئے، ان کو سمجھنے دیجئے کہ یہ بہت دور ہے. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اس کو بڑا قریب دیکھتے ہیں. یہاں تک بات رکھتے ہیں. 7ویں آیت ہے. 8ویں آیت دیکھیں، یوم تکون السماء، دیکھیں فی یومن، پھر یوم آ گیا. اس دن، میں نے کہا نا قیامت کا دن ہی راجع سیاق و سباق، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن. اس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ اس دن رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست جگری کسی دوست کو نہیں پوچھے گا. ایک دوسرے کو، ہاں، ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے وغیرہ وغیرہ. ساری چیزیں آگے آ رہی ہیں. تو بات رکی ہے 7ویں آیت پر الحمدللہ، کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں. آگے اس دن کے بارے میں مزید باتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ کیسا بڑا قیامت کا وہ ہولناکی والا خطرناک دن ہوگا. آسمانوں کے ساتھ کیا ہوگا اس دن بتایا جا رہا ہے. آگے جو پڑھیں گے ہم 8ویں آیت، یوم تکون السماء کالمہل، آسمان کا کیا حال ہوگا اس دن، اور پہاڑوں کا کیا حال ہوگا. دوست جگری، دوست یار کہاں ہوں گے، کیا ہوگا اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے آدمی کیا کیا کرنا سوچے گا. بیوی بچے بھائی بہن خاندان کنبا، ان کا معاملہ کیا ہوگا. پھر وہ کیسی خطرناک آگ ہوگی جہنم کی، جو کیا کیا کرے گی انسان کے ساتھ. یہ تمام معاملات اگلی آیتوں میں بیان کیے جا رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے آخر میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دن کی ہولناکیوں اور پریشانیوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ قیامت کی تیاری کرنے والا ہم سب کو بنا دے آج ہی، ابھی سے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.